میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے. یہ تو میری تشریح ہے. جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے. اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے, ایک اور وی آئی پی. ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے, اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا, کن بن جا, وہ بن گئی. جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں سے بنایا, ہاتھوں سے بنایا. ایک اینٹ موتی, ایک یاقوت, ایک زمرد, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے. سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعے, 8ویں دن. جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی, صبح بھی شام. اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے, وہ اللہ کی زیارت ہے. جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے, ہر جگہ کنا تک راضی ہو گئے, تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ, ایک بات باقی ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں. اور سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وہاں عورتوں کو ایک طرف, مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و وفدی و جیرانی, میرے مہمان, میرے پڑوسی, میرے بندے میری ملاقات کو آئے ہیں, انہیں کھانا کھلاؤ. تب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ دسترخوان بچھوائیں گے, وہ کھانے کھا کر انہیں جنت کے کھانے بھول جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے, میرے مہمان, میرے پڑوسی, انہیں پانی پلاؤ. پھر جنت کی شراب کے جو پیتے پیتے مزے لے کے آ رہے تھے وہ اس شراب کے سامنے ہیچ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے, میرے مہمان, میرے پڑوسی, پھل کھلاؤ. جنت کے پھل بھول جائیں گے. پھر میرے اللہ فرمائیں گے انہیں جوڑے پہناؤ. تو ایک دم کپڑے اللہ وہ آپ کو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے, صرف اللہ کا امر کن ہوگا, اگلے جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے جوڑے پہنیں گے. پوری جنت کا یہ ڈیزائن ہے. پھر اللہ فرمائے گا خوشبو لگاؤ, پھر ہوا اڑے گی, خوشبو لگائے گی. اب اللہ فرمائیں گے یا عبادی هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, آپ کے رب نے جو آپ سے وعدے کیے تھے پورے ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ پورے ہو گئے, پورے ہو گئے. تو اللہ فرمائیں گے ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ, نہیں, ایک وعدہ باقی ہے جو اب اللہ پورا کرنا چاہتے ہیں. تو گئے ہیں اللہ کے دیدار کو اور تھوڑی دیر کے اللہ بھلا دے گا تاکہ اچانک کوئی چیز ملے تو خوشی زیادہ ہوتی. تو کہیں گے یا اللہ وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم تزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنت مع الابرار, یا اللہ آپ نے جہنم سے بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا اور ہمیشہ کے لیے ہمیں یہاں ٹھکانہ دے دیا, موت سے آزاد کر دیا, بھوک سے, پیاس سے, پیشاب پخانے سے آزاد کر دیا, اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئے گی یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری, اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے ہٹا دے. امیر خسرو فرماتے ہیں از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سردادن و جاندادن نادیدہ رخ یارے, کہ میرے رب تجھے دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, آروں سے چر گئے, ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے. حسین جیسے لال شہزادے نیزوں پہ چڑھ گئے, اہل بیت جیسا پاکیزہ خون پانی کی طرح بہہ گیا, معصوم 2-2 سال کے بچوں کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. پیچھے تو ہی تو تھا اور تو کچھ نہیں تھا, کوئی سیاست کی جنگ تو نہیں تھی, کوئی اقتدار کی جنگ تو نہیں تھی, کوئی حکومت کی ہوس تو نہیں تھی. ایک ہی ہوس تھی کہ اللہ تو مل جا, تو مل جا. کہ اللہ ملا سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا رب ذوالجلال کی قسم کچھ نہ ملا. 7 بر اعظم لے لو اور اللہ کھو دیا, ہارا ہوا انسان ہے, ہاری ہوئی خاتون ہے, سارا کچھ چلا گیا اور اللہ مل گیا تو جیت مبارک ہو, عزت کے تاج مبارک ہوں کہ آپ نے اپنی منزل کو پا لیا.
آپ نے اپنے اللہ کو پا لیا جس کے لیے وجود میں آئے تھے۔ تو امیر خسرو فرماتے ہیں یا اللہ ابھی تو آپ کو دیکھا نہیں، اور آپ کے عشق میں ایک عشق و محبت کی داستان ہے لمبی، ہزاروں سال پر لوگ قربان ہوتے گئے، جب آپ کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اللہ کو دیکھتے ہی سب مر جاتے، آنکھیں برداشت نہ کرتی اور وجود برداشت نہ کرتا۔ جب آئے ہائے ایک اچھی آواز ہوتی ہے نا، صرف کانوں کا ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، پیچھے ایک سیل ہے جو اس کو ڈیکوڈ کر کے آپ کے وجود میں ایک مزہ بھر دیتا ہے اور سرشار کر دیتا ہے، اور آپ جھومنے لگتے ہیں کیا اچھی آواز ہے، کیا اچھی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل میں فرمائے گا آج آپ کو ہم جنت کا گیت سنائیں، جنت کا گیت سنائیں۔ کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو سناؤں گا جو دنیا میں ڈھول ڈھمک کے نہیں سنتے تھے، جو گجرانوالے میں گانے نہیں سنتے تھے ان کو سناؤں گا، جن کے کان پاک تھے انہیں سناؤں گا، اور نہیں سن سکتے۔ تو وہاں ہوں گے ہی وہ جنہوں نے اپنے کانوں کو بچا کے رکھا ہوگا۔ تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا سناؤ، تو جنت کی لڑکیاں گائیں گی، اور اس کے ساتھ جنت کے درخت ساز بنیں گے۔ یہ ساز و آواز مل کر ایک ایسا سماں پیدا کریں گے کہ ایک گانا 70 برس تک بیٹھ کر ایسے سنتے رہیں گے اور سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں گانا کتنا ہی زبردست ہو، سن کے اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ زبردست۔ کہیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا داؤد تعالی ارق المنبر، اے داؤد اس کائنات کی سب سے دلربا دلکش آواز داؤد علیہ السلام، معجزہ نبوت آواز۔ کیا آواز تھی؟ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ایسے ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑ یوں، یا جبال اوبی معاہ، وہ جنگل کے جانور نکل کر آ کر شیر بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے، اور لوگ تڑپ کے بے ہوش ہوتے تھے۔ ایک آواز، وہ کہیں گے یا اللہ میری تو دنیا میں تھی۔ اللہ کہیں گے ہم نے واپس کر دی اور بڑھا دی۔ جب داؤد علیہ السلام کی آواز میں نغمہ چھڑے گا تو انہیں جنت کی لڑکیوں کا گیت بھول جائے گا، اور اپنا آپ بھی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ واہ واہ۔ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے اب آپ کی باری ہے۔ اب آپ کی آواز، اس کے سامنے داؤد علیہ السلام کی آواز بھی دب جائے گی۔ انسان تو انسان ہے، پوری جنت مست ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ کبھی نہ ایسا دیکھا نہ سنا۔ کہیں گے اب اس سے اچھا سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا آپ کا رب ہے جو خود سنائے گا۔ یا رضوان، اب یہ بات آئے گی جو میں نے پہلے شارٹ کٹ کر دی، پھر میرا جی چاہ میں پوری سنا دوں۔ یا رضوان، اے رضوان پردے ہٹا، بندے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں۔ تو ویسے پردے ہٹیں گے، اللہ اکبر، یوسف کو بنانے والا خود کیسا ہوگا، حسن کو وجود دینے والا خود کیسا حسین ہوگا، تصور نہیں کیا جا سکتا، سوچا نہیں جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہاں سے اس کی تعریف کروں، کہاں سے لاؤں؟ خود میرا اللہ مثال دیتا ہے کہ 7 سمندر سیاہی بناؤ۔ لمبے سفر کیے سمندروں میں تو یہ آیت اچھی طرح سمجھ میں آئی، جب چاروں طرف پانی پانی نظر آتا ہے اور ایک جہاز اس میں تنکے کی طرح جا رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ موقع ملا تو پھر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ میرا رب فرماتا ہے کہ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام، صرف گجرانوالا پاکستان نہیں، 7 بر اعظم کے درخت کاٹ کے میں قلم تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں، قلم بھی اللہ بنائے گا۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، پھر میں 7 سمندر کو سیاہی بنا کر
تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، پھر تمہارے سینوں کو علم سے بھر دوں گا، تمہارے دل دماغ میں علم کی روشنیاں بھر دوں گا، تمہارے قلم کو برق رفتار کر دوں گا، اور تمہارا قلم نہ کہیں رکے گا، نہ اٹکے گا، نہ کھٹکے گا، اور نہ تمہیں سوچنا پڑے گا، ہر لفظ پہلے سے اعلیٰ، ہر تعبیر پہلے سے اعلیٰ۔ آؤ اور بیٹھو اور لکھو کہ میرا رب کیسا حسین ہے، کیسے جمال والا، کیسے کلام والا، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مقیت ہے، حفیظ ہے، وکیل ہے، قوی ہے، متین ہے، مجیب ہے، باعث ہے، شہید ہے، حق ہے، حمید ہے، محصی ہے، مبدی ہے، معید ہے، محیی ہے، ممیت ہے، واجد ہے، ماجد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدم ہے، مؤخر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، والی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے، منتقم ہے، عفو ہے، رؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مقسط ہے، جامع ہے، غنی ہے، مغنی ہے، نور ہے، ہادی ہے، بدیع ہے، باقی ہے، وارث ہے، رشید ہے، صبور ہے، حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، رحمان ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تیرا میرا رب ہے۔ اللہ کہے گا لکھو، اب لکھو، اے صرف 99 نہ لکھو کہ میں رب ہونے میں کیسا، رحیم ہونے میں کیسا، رحمان ہونے میں کیسا، ملک ہونے میں کیسا، مہیمن ہونے میں کیسا، اس کو چھوڑو، صرف ایک لے لو، ایک، اللہ تو کیسا ہے، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ 7 سمندر کا پیندہ نظر آئے گا، اور پانیاں 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو کر، قلم ٹوٹ کر تمہاری بے بسی کا اعلان کریں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔